آج کی تراوی کے اہم نوکات۔ آج کی تراوی میں پہلا سوا پارہ پڑھا جائے گا۔ پہلی سورہ فاتحہ کہلاتی ہے، جسے عوام الحمد شریف بھی کہتے ہیں، اور یہ سورہ نماز کی ہر رکعت میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ دراصل یہ ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر اس انسان کو سکھائی ہے جو اس کتاب کا مطالعہ شروع کر رہا ہے۔ اس میں سب سے پہلے اللہ کی اہم صفات، خصوصاً تمام جہانوں کے رب ہونے، سب سے زیادہ رحمان و رحیم ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے احسانوں اور نعمتوں کا شکر ادا کیا گیا ہے۔ پھر اپنی بندگی اور عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے اس سے زندگی کے معاملات میں سیدھے راستہ کی ہدایت طلب کی گئی ہے، جو ہمیشہ اس کے انعام یافتہ اور معقول بندوں کو حاصل رہی ہے، اور جس سے صرف وہی لوگ محروم رہتے ہیں جنہوں نے اس راستے کو چھوڑ دیا ہے یا اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ دوسری سورہ بقرہ ہے، الف لام میم سے شروع ہوتی ہے، جو اس دعا کا جواب ہے کہ اللہ نے سیدھا راستہ بتانے کے لیے یہ کتاب اتاری ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ پھر بتایا کہ اللہ کے نزدیک انسانوں کی 3 اقسام ہوتی ہیں، ایک وہ جو اس کتاب پر ایمان لائیں اور اس کے احکام کی اطاعت کریں، یعنی نماز قائم کریں، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کریں، قرآن اور اس سے پہلے کی کتابوں پر ایمان لائیں، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیں اس پر ایمان لائیں، یعنی دوزخ، ملائکہ، آخرت پر جو اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں ان پر ایمان کامل ہونا ضروری ہے۔ یہ لوگ مومن ہیں اور یہی اس کتاب سے صحیح فائدہ اٹھا سکیں گے۔ دوسرے وہ ہیں جو اس کتاب کا انکار کریں، یہ کافر ہے۔ تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو معاشرتی دباؤ اور دنیاوی فوائد کی خاطر اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، مگر دل سے اسلام کی قدروں کو نہیں مانتے ہیں، بلکہ اسلام کے باغیوں اور منکروں کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں۔ پھر دنیا میں انسان کی اصل حیثیت کو واضح کیا گیا کہ اللہ تعالی نے اسے خلیفہ کی حیثیت سے پیدا کیا اور اس کو دنیا کی ہر چیز کے بارے میں ضروری علم، سمجھ اور صلاحیت عطا کر کے مخلوقات پر فضیلت بخشی ہے۔ اس فضیلت کو فرشتوں اور ان کے ذریعے دوسری مخلوقات نے تسلیم کیا، مگر شیطان نے تکبر کیا اور غرور میں آ کر اس فضیلت اور اطاعت سے انکار کیا، اس لیے وہ اللہ کے ہاں دھتکارا گیا۔ پھر آدم و حوا کو جنت میں رکھنے کا ذکر ہے، جو اصل جگہ ہے آدم کی اولاد کی، مگر شیطان کے فریب سے آگاہ کرنے کے لیے اللہ تعالی نے آدم کو ایک کام سے منع کیا، مگر شیطان کے بہکانے پر اللہ کے حکم کو بھلا بیٹھے اور وہ کام کر ڈالا جس سے منع کیا گیا تھا۔ اللہ نے شیطان اور آدم و حوا کو دنیا میں بھیج دیا اور فرمایا کہ اللہ کی طرف سے بار بار اس کے رسول ہدایت لے کر آتے رہیں گے، اور جو اس ہدایت پر چلے گا وہی کامیاب ہو کر پھر اسی جگہ واپس آئے گا، اور جو انکار کرے گا وہ شیطان کے ساتھ جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ اس کے بعد اس وقت کے 2 بڑے مذہبی گروہوں کی طرف توجہ دلائی گئی کہ یہودی اور عیسائی، جنہیں قرآن سے پہلے تورات اور انجیل دی گئی تھی، انہوں نے شیطان کی پیروی میں دنیا کے عارضی فائدوں اور اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی ہدایت میں کمی بیشی کر دی، کتابوں میں تبدیلی کر دی، اور قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے سے انکاری ہیں، اور کہتے ہیں کہ چونکہ محمد بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے ہیں اس لیے ہم انہیں نہیں مانتے، بنی اسحاق میں پیدا ہوتے تو ضرور مان لیتے۔ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے کئی اہم واقعات بیان کیے گئے کہ کس طرح اللہ نے انہیں انعامات سے نوازا، مگر وہ بار بار ناشکری اور منافقت کا ثبوت دیتے رہے اور اللہ کے احکام کو ہیلوں بہانوں سے ٹالتے رہے۔ آخر اللہ نے انہیں عذاب میں گرفتار کر دیا۔ پھر فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں ہی خدا کے پیغمبر تھے۔ حضرت ابراہیم کو جو اعلیٰ مقام ملا وہ نسل وراثت کی بنا پر نہیں ملا، بلکہ اللہ نے مختلف امتحانوں میں ان کو ڈالا تھا، اور جب وہ کامیاب اترے تو تمام انسانوں کی امامت اور پیشوائی کا منصب انعام کے طور پر عطا فرمایا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر کیا اور بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر ان کی مانگی ہوئی دعا کا مظہر ہے، اور اب قیامت تک انسانوں کی ہدایت، تعلیم، تزکیہ کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور اسی لیے اب خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد توحید کا مضمون بیان کیا گیا ہے، جو دین کی اصل بنیاد ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی خدائی صفات نہیں رکھتا، وہ واحد ساری قوت کا مالک اور سارے خیر کا سرچشمہ۔ وہ کائنات کو بنا کر کہیں کسی کونے میں نہیں بیٹھ گیا، بلکہ اس کا انتظام خود چلا رہا ہے، اور جس طرح ساری کائنات ایک منظم و مربوط نظام کی تابع ہے، اسی طرح انسانوں کی ہدایت کے لیے اس نے اپنے احکام کا ایک نظام بنایا ہے۔ اللہ نے یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے، اور جن لوگوں نے اس کتاب کے معاملہ میں اختلاف کیا وہ مخالفت میں بہت دور نکل گئے۔ قارئین، آج کی تراوی کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔